شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ نماز فجر کے بعد صرف 9 بار اللہ کا یہ نام پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور دونوں جہانوں میں آپ کو عزت اور کامیابی ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں عزت اور کامرانی عطا فرمائے، کبھی کسی کے سامنے آپ محتاج نہ ہو، کبھی کسی کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، دشمنوں سے حاسدین سے ہمیشہ محفوظ رہیں، تو آپ نماز فجر کے بعد صرف 9 بار یہ نام پڑھیں۔ انشاءاللہ دونوں جہانوں میں عزت اور کامرانی آپ کا مقدر بن جائے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ناظرین، انسان جب کبھی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس حوالے سے مختلف قسم کی آراء سننے کو ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت ہی واضح اور بہت ہی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے کہ ہم بنائیں کوئی کھیل تماشا تو یقیناً ہم بنا لیتے اسے اپنے پاس سے، اگر ہم ہوتے ایسا کرنے والے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، تو کیا تم نے سمجھ لیا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں بے مقصد ہی، اور یہ کہ بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ پس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی رب ہے عزت والے عرش کا، اور جو پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، نہیں کوئی دلیل اس کے پاس اس کی، تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ناظرین، مذکورہ بالا آیات پر غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تخلیق انسانیت کا مقصد در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی بندگی و عبادت کو بجا لانا ہے۔ ان عبادات کو بجا لانے کے مختلف طریقے کتاب و سنت میں مذکور ہیں، جن میں ایک انتہائی خوبصورت اور آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالی کا مسلسل ذکر کرنا ہے۔ کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات سے جملہ عبادات کے اہتمام کا اعتدال سے تقاضا کیا ہے، مگر جب ہم ذکر الہی پر غور کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذکر الہی کو ہمیشہ کثرت سے بجا لانے کی ہی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کی ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ بھائیوں اور بہنوں، ان آیات مبارکہ پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو عقل مند قرار دیا ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، پروردگار عالم کی تخلیق کی وسعت کو دیکھ کر اس کی کبریائی کو پہچانتے ہیں، اور اس کے بعد کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ ناظرین، ذکر الہی بکثرت کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی زندگیوں کے اندھیرے دور کر کے ان کو روشنیوں کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے آئے، اور اللہ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ذکر الہی کے فوائد بتلاتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس شخص کا ذکر اللہ تبارک و تعالی کرتے ہوں
उस शख्स की ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला की ताईद, नुसरत और फजल हर हाल में शामिल हो जाते हैं। चुनांचे हमें कसरत से अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला ने सूरतुल अहज़ाब में उन लोगों का जिक्र किया जिन लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मग़फ़िरत और अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। इरशाद रब्बानी है, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, फर्मा बरदारी करने वाले मर्द और फर्मा बरदार औरतें, रास्त बाज मर्द और रास्त बाज औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, आजिज़ी करने वाले मर्द और आजिज़ी करने वाली औरतें, खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें, रोज़े रखने वाले मर्द और रोज़े रखने वाली औरतें, कसरत अल्लाह का ज़िक्र करने वाले और ज़िक्र करने वालियाँ, इन सब के लिए अल्लाह ने वसी मग़फ़िरत और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। इस आयत मुबारका से ये बात मालूम होती है कि वो लोग जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वसी मग़फ़िरत और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है, उन लोगों में बकसरत अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करने वाले मर्द और औरतें भी शामिल हैं। नमाज की अदायगी का जिक्र करते हुए इस बात को बयान किया गया कि नमाज फहाशी और बुराई के कामों से रोकती है। साथ ही अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ा है। जैसा कि इरशाद रब्बानी है कि जो किताब आपकी तरफ वही की गई है उसे पढ़िए और नमाज कायम करें, यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। बेशक अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है और जो कुछ तुम करते हो उससे अल्लाह ख़बरदार है। नाज़रीन, इस आयत मुबारका पर तदब्बर करने से ये मालूम होता है कि अल्लाह का ज़िक्र करने के नतीजे में इंसान को जो फ़वाइद हासिल होते हैं वो फहाशी और मुनकरात के इज्तनाब से कहीं बढ़कर हैं। चुनांचे हर मोमिन और मुसलमान को बकसरत अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करना चाहिए, क्योंकि ज़िक्र इलाही अनवार की कुंजी है, बसीरत का आगाज़ है और जमाल फ़ितरत का इकरार है। ये हुसूल इल्म का जाल है, ये तमाशा गाहे हस्ती की जलवा आराइयों और हुस्न आफरीनियों का इकरार है। ज़ाकिर के ज़िक्र में, जाहिद के फ़िक्र में खालिक आफाक की झलक नज़र आती है। ज़िक्र इलाही दरअसल खालिक हकीकी से राबते की एक शक्ल है। जैसा कि इरशाद रब्बानी है, और यकीन करो कि अल्लाह का ज़िक्र हर चीज़ से बुज़ुर्ग तर है। नाज़रीन, अल्लाह के ज़िक्र में नमाज, तिलावत कुरान, दुआ और इस्तग़फ़ार सब शामिल हैं। ज़िक्र अल्लाह की बड़ी अज़मत, अहमियत और बरक़ात हैं। ज़िक्रुल्लाह से अल्लाह का क़ुर्ब नसीब होता है और इंसान की रूहानी तरक्की होती है। ज़िक्रुल्लाह से क़ुलूब मुनव्वर होते हैं और ज़िक्रुल्लाह ही वो रास्ता और दरवाज़ा है जिसके ज़रिए एक बंदा बारगाह इलाही तक पहुँच सकता है। हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब भी और जहाँ भी कुछ बंदगान खुदा अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो लाज़मी तौर पर फ़रिश्ते हर तरफ से उनके गिर्द जमा हो जाते हैं और उनको घेर लेते हैं और रहमत इलाही उन पर छा जाती है और उनको अपने साए में ले लेती है और उन पर सकीना की कैफियत नाजिल होती है और अल्लाह अपने मुक़र्रबीन फ़रिश्तों में उनका ज़िक्र करते हैं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का इरशाद है कि जिस वक्त बंदा मेरा ज़िक्र करता है और मेरी याद में उसके होंठ हरकत करते हैं तो उस वक्त मैं उस बंदे के साथ होता हूँ। सुबहान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि बेशक अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे के, यानी मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसा ही करता हूँ, गुमान के साथ हूँ, और जब भी वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। बस जब वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ। जब वो मुझे मजलिस में याद करता है तो मैं उसे उससे बेहतर मजलिस यानी फ़रिश्तों की मजलिस में याद करता हूँ। अगर वो मेरे पास एक बालिश्त आता है तो मैं उसके पास एक हाथ आता हूँ, और अगर वो एक हाथ मेरे पास आता है तो मैं एक गज़ उसके पास आता हूँ। अगर वो मेरे पास चल कर आता है तो मैं उसके पास दौड़ कर आता हूँ। नाज़रीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें वो अमल बताऊं जो तुम्हारे सारे आमाल में बेहतर और तुम्हारे मालिक की निगाह में पाकीज़ा तर है और तुम्हारे दर्जों को दूसरे तमाम आमाल से ज़्यादा बुलंद करने वाला है
اور اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے، اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمہیں ذبح کریں اور شہید کریں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا قیمتی عمل تو ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی وہ تمام چیزیں جن پر سورج کی روشنی اور اس کی شعاعیں پڑتی ہیں، ان سب چیزوں کے مقابلے میں مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں۔ سوکھے پتوں والے درخت کی مثال حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے۔ آپ نے اس پر اپنا عصا مبارک مارا تو اس کے سوکھے پتے جڑ پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بندے کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح تم نے اس درخت کے پتے جھڑتے دیکھے۔ ناظرین، قرآن حکیم میں بھی ارشاد ہے، یقینی بات ہے کہ نیکیاں گناہوں کا صفایا کر دیتی ہیں۔ اگر ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہوں تو ذکر الہی سے معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 100 بار روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہا، اس کے قصور معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ کثرت میں سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ حضور، کلاموں میں کون سا کلام افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کلام جو اللہ نے اپنے ملائکہ کے لیے منتخب فرمایا، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سب سے افضل ذکر کا بیان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے، اس کے لیے لازماً آسمانوں کے دروازے کھل جائیں گے، یہاں تک کہ وہ عرش الہی تک جا پہنچے گا، بشرطے کہ وہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں، یہ کلمہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ ناظرین، حضرت شاہ ولی اللہ اپنی شہرۂ آفاق کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے 3 خواص ہیں۔ یہ کلمہ شرک جلی کو ختم کرتا ہے، یہ کلمہ شرک خفی کو بھی ختم کرتا ہے، اور یہ کلمہ حصول معرفت اور قرب الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ امام بغوی میں روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے کوئی کلمہ تعلیم فرما جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کروں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، یہی کلمہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں، میں تو وہ کلمہ چاہتا ہوں جو آپ خصوصیت سے مجھے ہی بتائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر 7 آسمان اور میرے سوا وہ سب کائنات جس سے زمین کی آبادی ہے اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن ان سب سے زیادہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعداد مبارکہ کا بیان۔ دوام ذکر الہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحظہ اور لمحہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ ابن ماجہ میں لکھا ہے کہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ رات کو آپ کے آستانہ اقدس پر پہرا دیتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی تسبیح اور تحلیل کی آواز سنتے سنتے میں تھک جاتا تھا اور مجھے نیند آ جاتی تھی۔ ناظرین کرام، اللہ کے ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ جو افراد ذکر الہی میں ردب اللسان رہتے ہیں وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہی نیکیوں میں سب سے سبقت کرنے والے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ اعلی کلمت اللہ کے لیے جہاد میں لڑنے اور اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔
نیز اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور درجات کے بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبح و شام اپنا ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ذکر اللہ میں مشغول رہنے کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ کے ذکر کی فضیلت اور اس پر بے شمار ثواب ہے۔ اللہ تعالی ذاکرین کا تذکرہ آسمان میں اپنے مقربین فرشتوں میں کرتا ہے۔ ذکر الہی کرنے والے ہی قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے، اور اللہ کو یہ عمل بہت پیارا لگتا ہے کہ تو اس حال میں وفات پائے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ناظرین، ذکر الہی کرنے کا موزوں ترین طریقہ یہ ہے کہ نوافل بالخصوص تہجد میں اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی تلاوت کی جائے۔ اس کے بعد بغیر نوافل کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے لیے احادیث طیبہ میں تحلیل، تسبیح، تکبیر، تحمید اور استغفار کے جو اذکار مذکور ہیں، یقیناً ان کو بجا لانا بھی ہر اعتبار سے مستحسن ہے۔ ان اذکار کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف بھیجنا بھی انتہائی مفید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مسلسل اور متواتر درود بھیجنے والے شخص کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے دکھوں اور غموں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ اگر انسان ذکر الہی کا خوگر ہو جائے اور اس کو مسلسل اپنا معمول بنا لے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں غیر معمولی خیر و برکات کو شامل فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ادا کرنا چاہیے جس ذات نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ کرنے سے میرا رب دنیا کی ہر چیز، جس چیز کی آپ کو طلب ہے وہ عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ غیبی طریقے سے دولت اور پیسوں کو لانے والا ہے، اور یہ تیز ترین وظیفہ ہے۔ مطلب یہاں وظیفہ پڑھا، وہاں کام بن گیا۔ نماز فجر کے فوراً بعد صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو کروڑوں پتی بنا دے گا۔ اب جان لیجئے کہ وظیفہ کیا ہے، آپ نے پڑھنا کیسے ہے۔ ناظرین، فجر کی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں تو مختصر یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، سب سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے انشاءاللہ بہترین اسباب بن جائیں گے۔ اگر آپ کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کا کاروبار انشاءاللہ ترقی اور عروج پر پہنچ جائے گا، یا آپ کا جو بھی مقصد ہے تو وہ انشاءاللہ یا مسبب الاسباب کے اس وظیفے سے پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھتا ہے، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ بہت آسان سا اور مختصر سا وظیفہ ہے۔ آپ نے اب یا حلیمو یا رزاقو کا وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، یا حلیمو یا رزاقو رب کریم کے صفاتی نام ہیں، اور جب آپ اللہ کو ان کے ذاتی اور صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں تو رب راضی ہوتا ہے، اور جب رب راضی ہوتا ہے تو میرا رب بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازتا ہے، پھر میرا رب بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ یا حلیم یا رزاقو رب کریم کی وہ صفت ہے کہ اگر اس صفت سے رب کو پکارا جائے تو میرا رب ناممکن حاجات کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ یا حلیم یا رزاقو آپ نے صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، یہ عمل کر کے آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کا جو بھی جائز مقصد ہے وہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں عزت و کامیابی عطا کرے گا انشاءاللہ۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور صدق دل سے اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔